अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारी कहानी है वो है जब ज़िंदगी शुरू होगी। ये एक नहायत ही नाकाबिले फरामोश दास्तान है जो ज़िंदगी को बदल देने वाली कहानी है। इसके राइटर हैं अबू याह्या। रोज़े जज़ा के मालिक की शान करीमी की नज़र। तो चलें जी, कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलने में मददगार साबित होगी। रोज़े क़यामत। ज़मीन के सीने पर एक सलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशेब मिट चुका और हर फराज ख़त्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान था, ऊपर आग का उगलता समंदर। मगर आज इस आसमान का रंग नीला ना था, लाल अंगारा था। ये लाल सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नुम के उन भड़कते शोलों का असर थी जो किसी अजदहे की मानिंद मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नुमी शोलों की लपक का यह खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लरसा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे, ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फ़िरौनों और जब्बारों के दिल थे, ये अपने दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई ज़िंदगी में ऐसे जिए जैसे कि कभी उन्हें मरना ही ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही ना थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करने वाले जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिलों के दिल को जहन्नुम के भड़कते शोलों और ख़त्म ना होने वाले अजाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि उनकी अज़ली भूख मिटने वाली थी। उन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की ख़त्म ना होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। यह हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ख़त्म ना होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम सा खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। फ़िज़ा में शोलों के भड़कने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने और आहोज़ारी की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना कोबी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर उन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, क़यामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चला आया। हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गढ़ा अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था। ये चीखनुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत के उस मैदान में ले आई जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हे भर मेरे जहन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, ज़िंदगी की कहानी, सब फिल्म की रील की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगे। इस भयानक दिन के आगाज़ पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल वक़ूफ़ खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक ज़ाहिर की नज़र के लिए ये घर का कब्र, एक तारीख गढ़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि मैं उस दरवाजे से गुजरकर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए ख़त्म ना होने वाली राहत थी। उस रोज़ मुझसे मेरा हमदम दरीना, मेरा महबूब दोस्त सालेह मिलने आया हुआ था। सालेह वो फरिश्ता था जो दुनिया की ज़िंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। उसकी कुर्बत मौत के बाद की ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइस तमानियत रही थी और आज भी हमेशा की तरह पुरलुत्फ़ गुफ्तगू जारी थी। दौराने गुफ्तगू मैंने उससे पूछा, यार ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयाँ और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खिदमत खल्क़। कुछ और नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर हमावक्त दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहती थी।
اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اسے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ سولے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں سنجیدگی سے کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا اور وہ بیچارہ اپنے سارے لکھی لکھائی کو مٹا دیتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا؟ آخر اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتی ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر جھکا کر ایک گہری سوچ میں ڈوب۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک کبھی نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ عبداللہ، اسرائیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق کے میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 20 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی عورتیں اور اس نمائش سے اپنے تجوریاں بھرتے سرمایہ دار۔ نئے دور کے نئے فاتحین عالم، نئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسارے اور بازار سیاست کی مان نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے۔ اہل زمین میں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے سب وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ فریب کی کہانیاں، حرص و حوث کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت کی فراموشی، سیاسی ہنگامے، ان کے غم بھی نہیں بدلے تھے، وہی کاروبار، وہی روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے۔ سو انسان کو بار بار ہلایا گیا، نبی آخر الزماں کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج ماجوج ساکنان دنیا پر جوہار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسنت پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی، اس کے اجمی بندوں نے اپنے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی مگر انسانیت پھر بھی نہ سمجھی۔ سورج کی بساط پلٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستان کا منظر پیش کر۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ عرصے قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئے کام اور نئے کپڑے اور کار کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کے پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سیراہ پڑے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا نہیں، سمیٹنے والا نہیں، بربادی کے سائے پیچھے نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا، آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی مگر اس لیے کہ زندگی کو اب دوبارہ شروع ہونا ہے۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں، مجھے ہوش آنے لگا، میں کچھ دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے، کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، عبداللہ جلدی اٹھو، یہ میرا ہمدم درینہ، میرا یار صالح کی آواز تھی۔
اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہاں ہوں، یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا، قیامت کا دن شروع ہو گئی ہے۔ اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمانبرداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے اور باقی لوگ، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلا جانا ہے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم بہت خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنے قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا، اسے چھوئے بغیر پا لیا اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب اس کے کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لیا اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنے مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے اور اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا کے، ان کے خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر تانا سنا اور ہر سختی برداشت کی۔ اب ان لوگوں کے بدلے کا وقت آ گیا ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے 200 برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہوئی تھی۔ میں کہتا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ میرے سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ آج ہم نے جب زندگی شروع ہو گئی کا پہلا باب پڑھا ہے، اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ میرے چینل سے جڑے رہیے گا اور چینل ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔